أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیض الادب حصہ اول سبق نمبر 22۔ مفعول بہ اسماء استفہام۔ مفعول بہ اور اسم استفہام ان دونوں چیزوں سے مل کر کے اس سبق کے اندر جملے بنیں گے۔ من ضربتا، تجھ کو کس نے مارا؟ تو من آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے، سوال کے لیے آیا ہے، یعنی کہ اس میں استفہام ہے۔ ضربتا، اب اس کی ترکیب کیسے ہوگی دیکھیں۔ من ضربتا، تجھ کو کس نے مارا؟ من اس میں استفہام مبتدا، ضربا فعل، تا ضمیر متصل فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یا پھر اس کو بنا سکتی ہیں اس طرح، من مفعول بہ مقدم، کہ تجھ کو کس نے مارا۔ یہاں تو مارنے والے کی بھی بات ہو رہی ہے نا، تو من ہو گیا مفعول بہ مقدم، ضربہ فعل، تا ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ مقدم سے مل کر کے جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ پھر اسی طرح یہاں پر بھی ہے ما سألتا، ما سألتا، تو نے کیا پوچھا۔ ما اس کو بھی اس میں استفہام مبتدا بنا سکتی ہیں یا تو پھر مفعول بہ بنائیں گے۔ ما اس میں استفہام مفعول بہ مقدم، پہلے آنے کی وجہ سے مقدم کہہ رہے ہیں۔ سألا فعل، تا ضمیر متصل فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر کے جملہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ مقدم سے مل کر کے جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ انشائیہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ یہ جملہ جو ہے اس کے اندر استفہام موجود ہے، اس وجہ سے انشائیہ ہو رہا ہے۔ متی ذہب زید، زید کا جانا کب ہے، یعنی زید کب جانے والا ہے۔ اب یہ متی جو ہے نا، یہ آپ پڑھی ہوں گی ظرف میں، یعنی ظرف مکان اور ظرف زمان جو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اس میں لفظ متی کا بھی آتا ہے، یعنی کہ کب۔ تو یہ کب جو ہے یہ وقت کو بتاتا ہے، تو یہاں آپ کا متی ہو جائے گا مفعول فی مقدم، ذہب فعل، زید فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ کیفا نسمع، ہم نے کیسے سنا، کیفا نسمع، ہم کیسے سنیں گے، نسمع یہ مضارع ہے، یہاں کیفا مفعول بہ مقدم، یا تو اس کو بنا سکتی ہیں حال، کیفا جو ہے یہ حال ہی بنے گا، زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ حال جو ہوتا ہے نا وہاں حالت بتائی جا رہی ہوتی ہے۔ تو جب اس جملے کو آپ پڑھیں گی، اس کا معنی کیا ہے، ہم کیسے سنیں گے، تو یہاں حالت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ ہم کیسے سنیں گے، کس حال میں رہیں گے کہ سن پائیں گے۔ ہمارے پاس کوئی چیز ہوگی سننے کے لیے یا پھر ویسے ہی سن لیں گے، خیر جو بھی بات ہو، یہاں جب کسی چیز کی حالت یعنی فاعل یا مفعول کی حالت اگر بیان کی جا رہی ہے یا اس کے بارے میں سوال و جواب ہو رہا ہے تو حال اس کو بنایا جاتا ہے۔ کیفا کیسے، تو یہ کس کے بارے میں ہو رہا ہے، نسمع کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے نا، اور نسمع کون ہے، یہ یا تو فاعل ہے یا تو مفعول ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہاں نسمع، یہاں فاعل کی بات ہو رہی ہے کہ ہم کیسے سنیں گے، تو یہ حال ہو گیا، کیفا آپ کا حال مقدم، نسمع فعل، اس میں نحنو کی ضمیر پوشیدہ ذوالحال بنے گا، کیونکہ یہ نسمع جو ہے یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، اور جمع متکلم کے لیے جو ضمیر آتی ہے وہ نحنو کی آتی ہے، تو نحنو کی ضمیر جو ہے وہ ذوالحال بن جائے گی حال کے وجہ سے، کیونکہ حال اگر کسی چیز کی آپ بتا رہی ہیں تو ایک تو ہے حالت اور ایک ہو گیا حالت والا، تو یہ کیسا لفظ جو ہے یہ ہے حالت، اور حالت والے کون ہیں، یہ نسمع ہے، حالت والے آ رہی ہے۔ جیسے کہ ایک عام سی مثال دی جاتی ہے حال اور ذوالحال کے لیے کہ زید گھوڑے پر سوار ہو کر کے آیا، تو زید کس حال میں آ رہا ہے، گھوڑے پر سوار ہو کر کے آ رہا ہے، تو گھوڑے پر سوار ہونا یہ ہو گیا حالت،
اور زید ہو گیا ذوالحال، یعنی زید گھوڑے پر سوار ہو کر کے آیا ہے نا، تو جس کی حالت بتائی جائے گی وہ ذوالحال ہو جائے گا۔ ذو کے معنی والا ہوتا ہے، ذوالحال کا معنی حالت والا، تو جس کی حالت بتائی گئی وہ ذوالحال، اور جو حالت ہوگی وہ حال۔ تو کیفا جو ہے یہ آپ کا حال ہے، اور کیفا کی حالت کون ہے؟ کیفا جو حالت ہے وہ کس کے لیے بتائی جا رہی ہے؟ تو وہ نحنو کے لیے نا، نسمعو جمع متکلم کے لیے ہے، تو اسی لیے نسمعو جو ہے یہ ہو گیا فعل، اور نحنو کی ضمیر ہو گئی ذوالحال۔ پھر حال اپنے ذوالحال سے مل کر کے ہو جائے گا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی۔ اسی طرح ایک اور آگے بھی پڑھیں گی تو تھوڑا اچھے سے کلیئر ہو جائے گا۔ پھر ہے اینا یسکنو خالو زیدن، زید کا ماموں کہاں رہتا ہے؟ اینا اس میں استفہام مبتدا، یا تو اس کو بنا دیں یہاں اینا، یہ بھی آپ کا بن جائے گا مفعول فی مقدم۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر بھی جگہ کی بات آ گئی، اور جب جگہ یا مکان یا زمان کی بات ہو، یعنی وقت کی یا جگہ کی بات ہو، تو مفعول فی ہوتا ہے، کیونکہ مفعول فی کے اندر ہی ظرف زمان اور ظرف مکان ہے۔ تو یہ پوچھا کیا جا رہا ہے، زید کا ماموں کہاں رہتا ہے؟ اینا مفعول فی مقدم، یسکنو فعل، خالو مضاف، زیدن مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ جہاں جہاں جملے کے آخر میں کوشچن مارک ہے وہ سب آپ کو جملہ انشائیہ بنانا ہے۔ اب اس کا جواب ہے یہاں ہوا یسکن البلدتا، بلدتا وہ شہر میں رہتا ہے۔ ہوا یہ ہو گیا مبتدا، یسکنو فعل، اس کے اندر بھی ہوا کی ضمیر پوشیدہ فاعل، اور بلدتا مفعول فی۔ مفعول فی کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ شہر جو ہے یہ جگہ کا نام ہے، اور مفعول فی جو ہے یہ جگہ اور وقت کے لیے آتا ہے۔ تو فعل اپنے فاعل مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے ہوا کی خبر، پھر ہوا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ پھر اسی طرح ہے کم اخذتا۔ اب کم اخذتا جو ہے نا یہ کس کی طرح ہے؟ ما سألتا کی طرح سے ہے۔ کم اخذتا تو نے کتنا لیا؟ کم اس میں استفہام مبتدا، اخذا فعل، تا ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا، جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ کم اس میں استفہام ہے اس وجہ سے۔ اس کے بعد اخذت نصف الروبیتی، میں نے لیا آدھا روپیہ۔ روبیہ کے معنی روپیہ، عربی میں پا کا لفظ نہیں آتا ہے تو اسی لیے با کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اخذت نصف الروبیتی، میں نے لیا آدھا روپیہ، اخذا فعل تو ضمیر فاعل، نصف مضاف، روبیتی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے مفعول بہ، فعل اپنے فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ کیف فعل ربک، تیرے رب نے کیسا کیا؟ یہ سورہ فیل کی آیت ہے نا، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس میں کیا کہا گیا ترجمے میں؟ الم تری، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ کیف فعل ربک، کیسا کیا تمہارے رب نے، باصحاب الفیل یعنی ہاتھی والوں کے ساتھ۔ ابرہہ جب خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا تو اس کے متعلق یہ آیت ہے نا، اس واقعے کو یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا کیا، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ عرب والوں کو کہا جا رہا ہے مخاطب کر کے۔ تو کیف فعل ربک، کیسا کیا تمہارے رب نے، کیفا یہ بھی آپ کا ہوگا ذوالحال، کیفا آپ کا ہوگا حال، جس طرح سے کیفا نسمعو کی ترکیب ہم نے کی تھی، کیونکہ یہاں پر بھی حالت بتائی جا رہی ہے یا تو حالت پوچھی جا رہی ہے، تو کیفا ہو گیا آپ کا کیفا ہو گیا آپ کا حال مقدم، فعلا یہ ہو گیا فعل، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ فاعل، رب و مضاف، کاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے مفعول بہ، فعل اپنے فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ، سوری
یہاں آپ کو نکالنا ہے حال اس کا، جس طرح سے کیفا نسمعو میں نکالی تھی۔ کیفا ہو گیا آپ کا حال مقدم، فعلا فعل، ہوا کی ضمیر ذوالحال، ٹھیک ہے، ذوالحال اپنے حال سے مل کر کے فاعل، رب و مضاف، کاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے مفعول بھی، اب فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ جس طرح کیفا نسمعو کی ترکیب تھی بالکل اسی طرح ہے، لیکن یہاں آپ کا مفعول بہی بھی موجود ہے، رب و مضاف اور کاف ضمیر مضاف الیہ ملا کر کے مفعول بہی بن رہا ہے۔ اب ایک چیز آپ غور کریں، میں نے آپ لوگوں کو کئی مرتبہ بتایا ہے کہ یہ مضاف الیہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ ابھی یہاں بھی دیکھیں، نصف الروبیتی، روبیتی مضاف الیہ ہے، خالو زیدن، زیدن مضاف الیہ ہے، لیکن ربو کی کیوں نہیں آیا؟ یہاں بھی مضاف الیہ بن رہا ہے کاف، تو زیر کیوں نہیں آیا؟ مجھے اس بات کا جواب دے سکتی ہیں کہ ربو کا کیوں ہے، ربو کی نہیں ہے؟ کسی کو بھی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہو تو مجھے اس کا جواب دیجیے، اور اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو یہ بھی بتائیے، بولیں بولیے، آپ لوگ خاموش کیوں ہیں؟ نہیں باجی کا آپ کا نہیں معلوم۔ دیکھیے، اگر نہیں معلوم ہے نا تو شرمانا نہیں چاہیے، بتا دینا چاہیے۔ مجھ سے مسٹیک ہوتا ہے تو میں فوراً آپ لوگوں سے معافی مانگ لیتی ہوں نا، تو نہیں معلوم ہے تو شرمانے کی بات نہیں، بتا دینا چاہیے۔ رب و مضاف کاف ضمیر مضاف الیہ ہونے کے بعد بھی کاف پر زبر اس لیے ہے کیونکہ یہ ضمیر ہے، اور ضمیر آپ لوگ پڑھ چکی ہیں کہ یہ مبنی ہے، اور مبنی جو ہوتا ہے وہ کبھی اس حرکت نہیں بدلتی۔ بات یاد آئی؟ جی باجی، جی باجی مبنی نہیں بدلتی۔ تو ربو کی نہیں ہوگا، یہاں پر کی زیر اس وقت لگے گا جب مؤنث کے بارے میں بات ہو رہی ہو۔ جیسے اگر میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کسی نے آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کی، آپ اس کو کہتے ہیں نا جزاک اللہ خیر، تو جب عورت کی بات ہوتی ہے نا، کسی عورت کو آپ یہ دعا دیں تو جزاک اللہ کہتے ہیں، زیر لگاتے ہیں، جس طرح فعلتی ہوتا ہے نا، زیر لگایا جاتا ہے عورت کے لیے، تو اسی طرح ربو کی ہو جاتا اگر مؤنث کی بات ہوتی، اور ربو کا ہے مذکر کی بات ہے، اس لیے تو یہ زبر زیر بدلا ہے تو یہ مبنی نہیں، یہ معرب نہیں ہو گیا، یہ تو پوری ضمیر میں ہی آتا ہے نا، ایانا، ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکی، زیر کے ساتھ بھی آ رہا ہے نا، تو وہ معرب نہیں ہو گیا ہے، وہ کی جو ہے وہ مبنی ہی ہے، کیونکہ پوری اس کی بھی گردان ہے 14، ہے کہ نہیں؟ جی باجی۔ تو اب یہ ہو گیا آپ کا، یہ کلیئر ہو گیا کہ یہ زبر ہو رہا ہے اگرچہ یہ مضاف الیہ ہے، تو کس وجہ سے؟ کیونکہ یہ ضمیر ہے۔ پھر متا تقرأ الصبیۃ، متا کے معنی کب، تمہاری بچی کب پڑھتی ہے، متا، اب یہ ہو گیا ہے آپ کا وقت کو پوچھا جا رہا ہے، مطلب یہ ہوگا آپ کا مفعول فی مقدم، تقرأ فعل، اس میں تمہاری بچی کب پڑھتی ہے نا، تو انتا کی ضمیر پوشیدہ فاعل، یا تو پھر یہاں اس طرح سے بنائیں کہ متا ہو گیا آپ کا مفعول فی مقدم، تقرأ فعل، اور صبیتوں کو فاعل بنائیں گے کیونکہ یہاں پڑھنے والی جو ہے وہ بچی ہے، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول فی مقدم سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ ما اکتبو، میں کب لکھوں گا، ما اس میں استفہام، اکتبو، ما اکتبو میں کب لکھوں گا، یہاں کوشچن مارک دینا چاہیے تھا، یہی ڈسٹرب کر دے رہا ہے، یہاں کوشچن مارک ہوگا، میں کب لکھوں گا، ما ہو گیا اس میں استفہام، مبتدا، اکتبو فعل، اس میں انا کی ضمیر پوشیدہ فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر کے خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ۔ اکتبو درسکا، اکتب درسکا، تو اپنا سبق لکھ، دیکھیے یہاں پر پوچھا نا کہ میں کیا لکھوں گا، تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ تو اپنا سبق لکھ، تو یہاں کوشچن مارک دینا چاہیے تھا، کتابت میں تھوڑی مسٹیک ہو گئی ہے، تو اپنا سبق لکھ، اکتب فعل، اس میں انتا کی ضمیر پوشیدہ فاعل،
درسا مضاف، کاف ضمیر مضاف الیہ، یہاں بھی وہی والی بات آئی، مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے مفعول بہ، فعل اپنے فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ما اسم کا، تیرا نام کیا ہے؟ ما اسم استفہام مبتدا، اسم مضاف، کاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ اسمی عبد الرحمن القادری، میرا نام عبد الرحمن قادری ہے۔ اسم مضاف یا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے مبتدا، عبد مضاف، الرحمانی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے موصوف بنے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں یہاں پر عبد الرحمن القادری یہ موصوف صفت ہے، کیونکہ عبد الرحمن جو ہے وہی قادری ہے۔ موصوف اور صفت کیا ہوتا ہے؟ جہاں کسی کی خوبی یا خرابی بتائی جاتی ہے، یا کسی کی تعریف، کسی کا وصف بتایا جا رہا ہوتا ہے، تو عبد مضاف، الرحمانی مضاف الیہ تو ہے، لیکن مضاف مضاف الیہ مل کر کے اب یہ بن جائے گا آپ کا موصوف۔ اس کے بعد القادریو اس میں منصوب ہے۔ اس میں منصوب آپ لوگ پڑھی ہیں کہ جب کسی شخص کا کسی چیز کی طرف نسبت بتائی جائے تو اس کو اس میں منصوب کہتے ہیں، جیسے بغدادیون، بغداد کا رہنے والا، تو قادری یعنی جو کہ قادری سلسلے سے مرید ہے تو وہ قادری کہلائے گا۔ مطلب یہاں نسبت عبد الرحمن کی ہو جا رہی ہے غوث اعظم جیلانی کے ساتھ، تو اسی وجہ سے یہاں قادری ہو گیا، تو القادری ہو گیا اس میں منصوب۔ اس میں بھی ہوا کہ ضمیر پوشیدہ فاعل، اس میں منصوب اپنے فاعل سے مل کر کے شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے صفت، الرحمن موصوف ہے نا، پھر موصوف اپنے صفت سے مل کر کے عبد مضاف جو تھا موصوف اپنے صفت سے مل کر کے اسمی مبتدا تھا، اس کا خبر ہو گیا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اگر آپ یہ کہیں گی کہ موصوف اور صفت کا جو اعراب ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے اور یہ یا جو ہے اس پر پیش ہے، تو یہ کیوں ہے؟ یہ یا ہے آپ کا اس میں منصوب کی علامت، اور آپ دیکھیے الرحمن القادری، یہاں تک بات جو ہے دونوں میں بالکل سیم ہے، الف لام دونوں میں ہے اور دونوں میں آخر والا حرف جو ہے وہ زیر کے ساتھ آیا، اور رہی بات یا کی تو یا منصوب ہونے کی علامت ہے، اسی وجہ سے اس پر پیش آیا ہے۔ تو ایک مرتبہ اس کی ترکیب پھر دیکھ لیں، اسم مضاف یا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا عبد مضاف، الرحمانی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے موصوف، القادریو اس میں منصوب، اس میں ہوا کہ ضمیر پوشیدہ فاعل، اس میں منصوب نائب فاعل نکلے گا، اس میں منصوب جو ہے وہ مفعول کے وزن پر ہے، پھر اس میں منصوب اپنے نائب فاعل سے مل کر کے شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر کے خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اسم عم خالد ابو بکرین، اسم عم خالد، خالد کے چچا کا نام ابو بکر ہے۔ اسم مضاف، امی مضاف الیہ مضاف، خالد مضاف الیہ، امی مضاف، خالد مضاف الیہ سے مل کر کے اسموں کا مضاف الیہ، پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے مبتدا، ابو مضاف، بکرین مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس میں اور کوئی چیز نہیں ہے، صرف مضاف مضاف الیہ ہی ہے۔ پھر حل رأیت ابا بکرین، کیا تو نے دیکھا ابو بکر کو؟ حل اس میں استفہام مبتدا، رأى فعل، تا ضمیر فاعل، ابا مضاف، بکرین مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مفعول بہ، فعل اپنے فاعل مفعول بہ سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ما رأیتہ، میں نے اس کو نہیں دیکھا، ما اس میں ما یہ ہو گیا، اس میں استفہام نہیں ہوگا، یہ ما نافیہ ہوگا کیونکہ یہاں پر ہے میں نے نہیں دیکھا، ما نافیہ، رأى فعل تو ضمیر فاعل، ہو ضمیر مفعول بہ، فعل اپنے فاعل مفعول بہ سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر، اور ما نافیہ مبتدا جو تھا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب یہ عربی بنائیں، اس کو آپ لوگ بنائیں گی بالکل جس طریقے سے سبق میں بتایا گیا ہے اسی کے ضمن میں آئے گی ساری باتیں،
صرف آپ کو کچھ الفاظ ادھر ادھر کرنے ہوں گے، باقی طریقہ کار پورا ایک ہی جیسا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سبھی کے علم میں اضافہ کرے۔